اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182۔ فمن پس جو کوئی خافا ڈرے من موسن وصیت کرنے والے سے، جانفن طرفداری کو، کجی کو، او اسمن یا گناہ کو، فاصلح پس اصلاح کر دے، درستگی کر دے، بینہم ان کے درمیان، پس اصلاح کر دے ان کے درمیان، پس درستگی کر دے ان کے درمیان، فلا اسما پس نہیں گناہ علیہ اوپر اس کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اصلاح اور بہتری کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک شخص وصیت لکھوا رہا ہے اور آپ وصیت لکھ رہے ہیں، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ شخص وارثوں یا دوسرے لوگوں پر زیادتی کر رہا ہے، طرفداری کر رہا ہے، کسی کی سائیڈ لے رہا ہے، یا پھر کوئی گناہ کی بات کی وصیت کر رہا ہے، لکھوا رہا ہے، تو لکھنے والے کا کام ہے کہ وہ وصیت کو درست کر دے۔ خود بخود درست نہ کریں، بلکہ جن کے ساتھ زیادتی کی گئی اور جن کی طرفداری اور سائیڈ لی گئی، دونوں فریقین کے درمیان بات چیت کر کے وصیت درست کر دے، تو درست کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ لکھنے والے کا فرض ہے کہ وہ وصیت لکھوانے والے کو بھی سمجھائے کہ وہ زیادتی نہ کرے، لیکن اگر وصیت لکھوا کر وہ شخص مر گیا تو بعد میں وارثوں کے درمیان تمام معاملات ٹھیک کرا سکتا ہے کہ مرنے والا تو زیادتی کر گیا، لیکن تم اگر اسے درست کر دو تو اس کی بھی نجات ہو جائے گی۔ وصیت لکھنے والے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ معاملے کو درست کر دے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والا گناہ سے نکل آئے گا، وارثوں اور جن کے بارے میں وصیت لکھائی گئی دشمنی نہیں ہوگی۔ اصلاح کے جذبے سے وصیت کو درست کرنا نیکی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان مرتے وقت کوئی ایسا گناہ کر جائے کہ اس کی بخشش ہی نہ ہو، لہٰذا دوسروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اول تو شریعت کے مطابق جو وصیت ہو اسے بدلو نہیں، جو بدلے گا گناہ گار ہے۔ اس آیت میں زیادتی اور گناہ والی وصیت کی درستگی کا حکم ہے تاکہ وصیت لکھوانے والے سے گناہ اتر جائے۔ مرتے وقت وہ تو زیادتی کر گیا، لیکن بعد کے لوگوں پر فرض ہے کہ معاملات درست کریں تاکہ مرنے والے کی بخشش ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، اس کے احکامات اتنے پکے اور سچے اور حکمت والے ہیں کہ اگر دنیا والے ان احکامات کی پیروی شروع کر دیں تو معاشرہ انتہائی پرامن ہو جائے، نفرتیں، بغض، عداوتیں، قتل و غارت ختم ہو جائے۔ اگر لوگ ایسا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہونے اور انسان ہونے کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔